کہا جاتا ہے کہ انسان نے جب زمین پر آ کر بسنا شروع کیا تو اس نے بہت سی چیزیں جانوروں، پرندوں اور دوسری مخلوقات سے سیکھیں۔ ایک ایسے ہی پرندے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑا بننا انسان نے اسی پرندے سے سیکھا۔ اگر آپ اگست یا ستمبر کے مہینے میں گاؤں سے باہر کھیتوں میں نکل جائیں تو شیشم اور ببول کے اونچے درختوں اور گنے کے کھیتوں یا سرکنڈے کے جھنڈ میں کسی پرندے کی باریک اور مترنم آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ آوازیں اتنی میٹھی ہوتی ہیں کہ دل بے اختیار ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو کھیتوں اور درختوں کی ٹہنیوں پر چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دلکش آوازیں بیا کی ہیں، جس کو انگلش میں ویور برڈ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت زور و شور سے تعمیراتی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ جسامت میں بیا گھروں میں رہنے والی عام چڑیا کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبت نہایت ذہین اور ہوش طبع ہے۔ یہ ہر جگہ ہوش طبعی اور زندہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جہاں کہیں آپ کو درختوں پر وسط ایشیا کے فقیروں کی ٹوپیاں الٹی لٹکی ہوئی نظر آئیں، سمجھ لیجئے کہ یہ بیا کے گھونسلے ہیں۔ اپنی نوعیت اور بناوٹ کے لحاظ سے پرندوں کی دنیا میں ان کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یہ پرندہ عموماً گھنے جنگل میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے انسانی آبادیوں سے اسے خاص مناسبت ہے، اسی لیے بستیوں کے آس پاس گھونسلے بناتا ہے۔ بے حد محتاط اور عاقبت اندیش ہوتا ہے۔ دشمنوں کی یلغار سے بچنے کے لیے باقاعدہ پیش بندی کرتا ہے۔ دشمن سے حفاظت کے لیے ایسی جگہ گھونسلہ بناتا ہے جہاں بھیڑوں کے چھتے یا زہریلی چیونٹیوں کے بل ہوں۔ ان پیش بندیوں کی وجہ سے دشمن گھونسلے کے قریب نہیں جا سکتا، البتہ حضرت انسان اس کی پیش بندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محض تفریح اور تباہ کی خاطر گھونسلے اٹھا لیتا ہے۔ بیا گھونسلے بنانے کا کام درخت کی کسی لچکدار شاخ کا انتخاب کرنے کے بعد شروع کرتا ہے۔ وہ گنے، دھان یا مونج کے پتوں سے باریک دھاگے بناتا اور شاخ سے لپیٹتا جاتا ہے۔ دھاگے بنانے میں اسے خداداد مہارت حاصل ہے۔ پتے کی جڑ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کی اگلی نوک پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پتا درمیان سے مڑ جاتا ہے، اب یہ ذہین جانور اسے پکڑ کر جھٹکا دیتا ہے۔ پتے کی لمبائی کے برابر باریک دھاگا تیار ہو جاتا ہے، جسے گھونسلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیا دھاگوں کو رسی کی صورت میں شاخ کے گرد بڑی مضبوطی سے بن کر نیچے کی طرف لٹکا دیتا ہے۔ مناسب مقدار میں دھاگے کا ذخیرہ ہو جائے تو دھاگے کے نچلے حصے کو بلب کی صورت میں موڑتا ہے۔ گھونسلے کا قطر بالعموم اوپر سے 4 انچ اور نیچے سے 5.5 انچ ہوتا ہے۔ اب اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ انڈے دینے کا خانہ کہاں ہونا چاہیے۔ گھونسلے کے بیچوں بیچ ایک مضبوط اور لمبوتری دیوار بنائی جاتی ہے جو باہر نکلنے والے سوراخ اور انڈوں کی جگہ کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی ہے۔ اس وقت گھونسلے کی شکل الٹی لٹکی ہوئی ٹوکری سے مشابہ ہوتی ہے۔ نر بیا مادہ پرندہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن مادہ اس وقت تک توجہ نہیں کرتی جب تک اس کا بنایا ہوا گھونسلہ نہ دیکھ لے۔ جو گھونسلہ اسے پسند آ جائے وہ اس میں بسیرا کرتی ہے۔ اب نر اور مادہ مل کر باقی کام مکمل کرتے ہیں۔ بڑی محنت سے دیواروں کو مضبوط، نرم اور ملائم بناتے ہیں۔ نر پرندہ باہر سے دھاگے اندر دھکیلتا ہے اور مادہ اندر سے بنتی ہے۔ کام کے دوران میں نر کے ذوق و شوق کا عجیب عالم ہوتا ہے۔ وہ لمبے مترنم سروں میں خوشی کے نغمے آلاپتا ہے۔ گھونسلے کی لمبائی 1 فٹ تک ہوتی ہے۔ اسے اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ اس سے سخت آندھیاں نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ زوردار بارشوں کا پانی اندر جا سکتا ہے۔ خود بیا گھونسلے میں اس احتیاط سے داخل ہوتا ہے کہ گھونسلہ حرکت تک نہیں کرتا۔ اس کے گھونسلے کی گانٹھ نہایت مضبوط ہوتی ہے اور اسے شاخ سے جدا کرنے کے لیے خاصا وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آندھی یا طوفان میں گھونسلہ دائیں بائیں ڈولتا ضرور ہے، لیکن شاخ سے الگ نہیں ہوتا۔ بیا کی ایک عجیب عادت یہ ہے کہ ایک گھونسلہ مکمل ہو جائے تو دوسرے کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی کوئی مادہ آ کر گھر بسا لیتی ہے اور اس طرح بعض اوقات ایک نر بیا 3 گھر آباد کر لیتا ہے۔ بیا کے بارے میں ایک حیرت انگیز فیکٹ یہ ہے کہ یہ پرندہ اپنے گھر میں روشنی کیے رکھتا ہے۔ اس کے گھونسلے میں کبھی تاریکی نہیں ہوتی کیونکہ شاید اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اور اس کا حل نکالنے کے لیے یہ گھونسلہ تعمیر کرنے کے بعد کہیں سے گیلی مٹی لا کر اپنے گھونسلے میں اکٹھی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ جگنو کی طاق میں رہتا ہے۔ جو ہی کوئی جگنو اس کو نظر آتا ہے یہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے گھونسلے میں لے آتا ہے، اور پھر اس کو اپنی چونچ کے ساتھ پکڑ کر
منہ کے بل اس گیلی مٹی کے اندر ٹھونس دیتا ہے۔ اس طرح جگنو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس جال سے نہیں نکل سکتا، اور یوں جگنو اس کی جھونپڑی کی زینت بن جاتا ہے اور یوں چمکتا رہتا ہے اور یہ جگمگ کرتی ٹھنڈی روشنیوں کے نیچے پڑا سویا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔